مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کی حاضری لی تو معلوم ہوا کہ ہدہد غائب ہے۔ بغیر اطلاع کے غیر حاضر ہونے پر آپ علیہ السلام کو غصہ آ گیا اور فرمایا اگر ہدہد نے غیر حاضری کی معقول وجہ نہ بتائی تو اسے سخت سزا دوں گا اور ذبح کر دوں گا۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ ہدہد حاضر ہو گیا اور کہنے لگا میں آپ علیہ السلام کے لیے ایسی خبر لایا ہوں جس کا آپ علیہ السلام کو علم نہیں۔ میں آپ علیہ السلام کے پاس قبیلہ سبا کی ایک سچی خبر لایا ہوں۔ سبا جنوبی عرب کی مشہور تجارت پیشہ قوم تھی۔ ہدہد نے کہا ہے بادشاہ میں نے وہاں ایک عورت دیکھی ہے جو اس قوم کی حکمران ہے۔ اس کو اس طرح کی آسائش اور سامان میسر ہے، اس کا تخت بھی بڑا عظیم الشان ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ وہ اور اس کی قوم اللہ کی بجائے سورج کے آگے سجدہ کرتی ہیں۔ ابلیس نے ان کے اعمال ان کی نظر میں مرغوب کر رکھے ہیں اور انہیں راہ حق سے روک رکھا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اب ہم دیکھیں گے کہ تو نے سچ کہا یا جھوٹ۔ میرا یہ خط لے جا کر انہیں دے دے، پھر ان کے پاس سے ہٹ جا اور دیکھ کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ ہدہد نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم کی فوری تعمیل کی اور خط لے کر ملکہ سبا کے پاس پہنچا۔ روایت میں ہے کہ ملکہ سبا جس کا نام بلقیس تھا اس وقت بھی آفتاب کی پوجا کر رہی تھی۔ ہدہد خط اس کے قریب ڈال کر وہاں سے ہٹ گیا۔ ملکہ نے جب خط پڑھا تو متفکر ہو گئی اور فوری طور پر درباری طلب کر لیے۔ بلقیس کی مجلس شورا کے ارکان کی تعداد 313 تھی۔ ملکہ نے کہا ہے اہل دربار میری طرف ایک بڑا اہم خط پھینکا گیا ہے جو فلسطین اور شام کے عظیم فرمانروا سلیمان علیہ السلام کی جانب سے ہے، جسے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا گیا ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ ہم سرکشی چھوڑ کر اطاعت اختیار کریں اور مسلمان ہو کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے آگے حاضر ہو جائیں۔ اب تم سب مل کر مجھے مشورہ دو، تم جانتے ہو میں تمہارے مشورے کے بغیر کوئی کام نہیں کرتی۔ درباریوں نے کہا ہے ملکہ ہم طاقتور ہیں اور جنگجو ہیں، جیسا آپ حکم دیں گی ویسا ہی کریں گے۔ ملکہ نے کہا بادشاہ جب کسی ملک میں گھس جاتے ہیں تو اسے تباہ و برباد کر دیتے ہیں اور وہاں کے معزز لوگوں کی تذلیل کرتے ہیں، چنانچہ ان سے لڑنا خلاف مصلحت ہے۔ میں ان لوگوں کی طرف ایک ہدیہ بھیجتی ہوں، پھر دیکھتی ہوں کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف طائف بھیجنے کا مقصد ان کا امتحان لینا تھا کہ وہ واقعہ ہی اللہ کے نبی ہیں یا محض ملک گیری چاہتے ہیں۔ بلقیس نے بہت سارے طائف کے ساتھ ساتھ اپنے ایلچی کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں بھیج دیا۔ روایات کے مطابق بلقیس نے جو طائف بھیجے ان میں سونے کی اینٹیں، جواہرات، 100 غلام، 100 کنیزیں اور ملکہ کا خط بھی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ان تحائف کی تفصیلات وحی کے ذریعے پہلے ہی بتا دی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو حکم دیا کہ شہر میں داخل ہونے والے راستے پر سونے اور چاندی کی اینٹوں کا فرش بچھا دیا جائے، راستے کے دونوں جانب سونے کے عجیب الخلقت جانور کھڑے کر دیے جائیں۔ وزراء اور اعمال سلطنت کی تمام کرسیوں کو سونے کا کر دیا جائے، دربار کو ہیرے جواہرات سے مزین کیا جائے۔ الغرض جب بلقیس کے قاصد وہاں پہنچے اور انہوں نے یہ سب دیکھا تو شرمندہ اور مرعوب بھی ہوئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے قاصدوں سے کہا کیا تم لوگ مال سے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ مگر دیکھ لو جو کچھ اللہ نے مجھے دے رکھا ہے وہ اس سے بہت زیادہ ہے، لہٰذا تمہارا تحفہ تمہیں مبارک ہو۔ اب تم اپنے طائف کے ساتھ واپس جاؤ اور اپنی ملکہ سے کہنا کہ ہمارا انتظار کرے۔ قاصد نے واپس آ کر ملکہ کو حضرت سلیمان علیہ السلام کا پیغام پہنچایا۔
بلقیس ایک سمجھدار اور دانا خاتون تھی. وہ سمجھ گئی کہ یہ واقعی اللہ کے نبی ہیں، لہٰذا اس نے جنگ کی بجائے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہو کر اپنی اطاعت کا یقین دلانے کا فیصلہ کیا، اور وہ شاہانہ ٹھاٹھ باٹھ کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف روانہ ہو گئی. حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے وحی کے ذریعے مطلع فرما دیا کہ بلقیس تمہاری فرمانبردار بن کر حاضر ہو رہی ہے. چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے کہا، تم میں سے کون ملکہ کا تخت میرے پاس لا سکتا ہے قبل اس کے کہ وہ لوگ مسلمان ہو کر میرے پاس پہنچیں. جنوں میں سے ایک قوی ہیکل جن نے کہا، میں اس تخت کو حاضر کر دوں گا قبل اس کے کہ آپ علیہ السلام اپنی جگہ سے اٹھیں. میں اس کی طاقت رکھتا ہوں اور امانت دار بھی ہوں. پھر جس شخص کے پاس کتاب کا علم تھا وہ بولا، میں آپ علیہ السلام کی پلک جھپکنے سے پہلے اسے یہاں لا دیتا ہوں. اسی وقت حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ تخت اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو پکار اٹھے، یہ سب میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری. وہ کون شخص تھا جو پلک جھپکنے سے پہلے ہی تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں لے آیا؟ مفسرین کے مطابق وہ شخص حضرت سلیمان علیہ السلام کا کوئی دوست تھا. ابن اسحاق نے اس کا نام آصف بن برخیہ بتایا ہے، اور یہ واقعہ آصف بن برخیہ کی کرامت تھی. بتایا جاتا ہے کہ اس تخت کا طول 80 ہاتھ، عرض 40 ہاتھ اور اونچائی 30 ہاتھ تھی. حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ کا امتحان لینے کے لیے ان کے تخت میں کچھ رد و بدل کروا دیا. جب وہ آئیں تو ان سے پوچھا، کیا تمہارا تخت بھی اس طرح کا ہے؟ انہوں نے کہا، یہ تو گویا ہو بہو وہی ہے، اور ہمیں تو پہلے ہی معلوم ہو گیا تھا اور ہم فرمانبردار ہو چکے ہیں. بلقیس کے آنے سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایسی عمارت بنانے کا حکم دیا جس کا فرش شیشے کا ہو، نیچے پانی جاری ہو، پانی میں مچھلیاں اور دوسرے جانور ہوں. حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے شاہی تخت پر جلوہ افروز تھے، اور شیشے کے نیچے سے پانی اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ بہہ رہا تھا، جبکہ اس کے اوپر شیشہ نظر نہیں آتا تھا. بلقیس کو اسی محل میں لایا گیا. ارشاد باری تعالیٰ ہے، جب اس نے اس فرش کو دیکھا تو اسے پانی کا حوض سمجھا اور کپڑا ہٹا کر اپنی پنڈلیاں کھول دی. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، یہ ایسا محل ہے جس کے نیچے شیشے جڑے ہوئے ہیں. وہ بول اٹھی، پروردگار، میں اپنے آپ پر ظلم کرتی رہی، اور اب میں سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ پر اللہ رب العالمین پر ایمان لاتی ہوں. ملکہ سبا کے مسلمان ہونے کے بعد کیا ہوا، قرآن کریم میں اس کی تفصیل نہیں ملتی. تاہم تفصیلی روایات کے مطابق ان کا حضرت سلیمان علیہ السلام سے نکاح ہو گیا تھا، اور آپ علیہ السلام نے انہیں ان کے ملک واپس بھیج دیا تھا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے یمن میں ان کے لیے 3 محل تعمیر کروائے. آپ وہاں تشریف لے جاتے اور 3 روز قیام فرماتے. واللہ اعلم. حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کو کیوں جمع کیا تھا؟ آپ اپنا جواب کمنٹس میں لکھیے، میں آپ کو اس کا جواب اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا. اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک، کمنٹ اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں، اور اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو ملتی رہے.